سورۃ نساء آیت نمبر 162۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، جو پختہ علم والے ہیں، منہم اہل یہود میں سے۔ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، کئی رکوعوں کے اندر کئی آیات میں یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان پر پکڑ ہوئی کہ حلال چیز بھی ان پر حرام کر دی گئی، ان کی مذمت بیان کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی تعریف کی جو اپنے اس مذہب سے ہٹ کر دین محمدی میں شامل ہو گئے۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، کچھ ایسے بھی ہیں جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، یعنی احکامات الہیہ کا انہیں علم ہے، منہم ہیں انہی میں سے، جو ذکر کیا یہ ہیں انہی میں سے۔ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ اے نبی آپ کی کتاب پر آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صرف ایمان نہیں رکھتے، صرف زبان سے نہیں کہتے، بلکہ والمقیمین الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور صرف نماز نہیں بلکہ والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور پھر والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیا دیں گے؟ فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم انہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود میں سے کچھ اہل علم یہودی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسید، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی، یہ ایمان لے آئے، اور صرف زبانی ایمان نہیں لائے، حقیقت میں ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف کی کہ یہ ان جیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں کئی مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، پہلا مسئلہ کہ انسان سے پہلے غلطی ہوئی، اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، احکامات کی عدولی ہوئی، پھر توبہ تائب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ ان گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ینہدم ما قبلہ، کہ اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی بڑے گناہ کیے ینہدم کو ختم ہو جائے۔ تو یہ پہلے یہودیوں کی مذمت، یہودیوں کی بد اعمالیوں کا ذکر ہے، لیکن جو یہودی وہاں سے نکل کر صحیح طریقے سے زندگی گزارنے لگ گئے، تو قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بھی دیگر مقامات میں ان کی تعریف کی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ برے لوگوں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگوں میں بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ ہے کہ اچھی برادری کے اندر بھی برے لوگ ہوتے ہیں، بری برادری کے اندر بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ جیسے دیکھیں یہود کی مذمت بیان ہوتی رہی، بیان ہوتی رہی، بیان ہوتی رہی، اور جہاں ان کی تعریف آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی تعریف کر دی۔
ہماری غلطی یہ ہے صرف ایک آدمی ہمیں مل جاتا ہے کسی برادری کا، کسی قوم کا، کسی شہر کا، کسی صوبے کا، کسی ملک کا، بس کہتے ہیں کہ سب ایسے ہی ہیں۔ یہ یاد رہے، یہ تعلیم قرآنی نہیں ہے، یہ تعلیم قرآنی نہیں ہے۔ قرآنی تعلیم کیا ہے؟ جو برے لوگ ہیں قرآن کریم نے ان کی برائی بیان کی، جو اچھے لوگ ہیں ان کی قرآن کریم نے اچھائی کی۔ تو اگر 2 3 4 5 دسیوں سے، سینکڑوں سے، ہزاروں سے واسطہ پڑا وہ برے ہیں، لیکن قومیت اور شہر کے اوپر حکم لگانا عذرو شرع جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تعصب کو دور کیا جائے۔ تعصب پرستی، لسانیت، یہ چیز اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ دیکھیں پیچھے یہی لگتا تھا کہ شاید سارے یہودی ایسی مذمت بیان کی قرآن کریم کے اندر، ایسا لگا کہ شاید کوئی یہودی صحیح نہیں تھا۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہود کی تعریف کی، تو ہم مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ غیر مسلم کے اندر جو غیر مسلم برے ہیں ان کی برائی بیان کرو، جو برے ہیں ان کی برائی بیان کرو، اور ان میں سے اگر کوئی اچھے ہیں تو اس چیز پر بھی ان کی اچھائی بیان کرنا یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، چوتھا مسئلہ، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی جی یہ یہودی جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے پہلے جتنے بھی کتابیں آئیں، انبیاء آئے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اگر نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ بعد میں جو نبی آئیں گے یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے، ختم نبوت کے اوپر بالکل بین دلیل ہے کہ اگر نبی، دیکھیں نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے فرما دیا گیا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے آئے، اور بما انزل الیک، آپ پر بھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اور اس پر ایمان رکھنا ہوتا یا کسی کتاب نے آنا ہوتا تو اس جگہ پر یہ بھی آتا وما انزل من بعدک، کہ یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد آنے والی ہے۔ اس لیے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی کتاب نے نہیں آنا، اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، احکامات شرعیہ کے اندر پانچواں مسئلہ یہ ہے، احکامات شرعیہ کے اندر بنیادی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز قائم کرنا اور دوسرا ہے زکوٰۃ دینا۔ عبادت جو ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، یہ دین 2 چیزوں میں بند ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دین کے اوپر ہم چلتے ہیں، صرف ہمارا بدن استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ہمارا بدن استعمال ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس میں انسان کا بدن استعمال نہیں ہوتا، صرف انسان کا مال خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینی تھی، بس جیب میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے دے دیا، اب کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ عبادت مالیہ ہے کہ جس میں صرف انسان کا مال استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات شرعیہ کی بنیادی چیزیں بتا دی، فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، کہ ان کی تعریف اس وجہ سے کی گئی کہ یہ عبادت بدنیہ کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرتے اور عبادت مالیہ کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور چھٹی بات، اس جگہ پر مفسرین نے ایک بڑا نقطہ بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں پورے دین پر عمل کروں، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں پورے دین پر عمل کروں تو صرف 2 چیزوں کی پابندی کر لے، ایک عبادت بدنیہ کا خیال کرے اور دوسرا عبادت مالیہ کا خیال کرے۔
یعنی صرف نماز کا اہتمام کریں اور اس کے اوپر جو حقوق ہیں، مالی حقوق ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، اولاد کے نان نفقے کی صورت میں، والدین کے اخراجات کی صورت میں، اس کا اہتمام کریں۔ ان دو چیزوں کے اہتمام سے دیگر احکامات پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مال کی محبت ہوتی ہے تو نماز سے ڈنڈی لگتی ہے۔ مال کی محبت ہی تو ہے تو نماز پہ نہیں آتے، نماز پہ ہیں لیکن مال کی محبت اتنا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نمازیں پڑھوا لیں ہم سے، پوری رات آپ ہم سے تہجد پڑھوا لیں، لیکن بہن کی میراث کی بات نہیں کرنا، بھائیوں کی میراث کی بات نہیں کرنا، آپ 5 حج کروا لیں ہم سے۔ یہ فرمایا والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، کہ اگر دینداری چاہتے ہو، صحیح معنی میں دینداری چاہتے ہو، ان دونوں چیزوں کو برابر دیکھو، برابر رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ نماز مال کی محبت ہے تو نماز کے اوپر دوڑے جا رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ صرف زکوٰۃ صدقات پر تو ہم بہت خرچ کرتے ہیں، لاکھوں ہم خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں رفائی کام ہم کرا رہے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور آگے فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھتے ہیں آخرت پر اور اللہ کی ذات پر۔ آخرت کا جو ایمان ہے یہ ایسا بنیادی ایمان ہے کہ اگر اس پر یقین ہو جائے تو نماز پڑھنا آسان ہے۔ آخرت کے ایمان پر کامل یقین ہو جائے تو زکوٰۃ دینا آسان ہے۔ پھر آگے فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، ان کی یہ نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ تو آج کے درس میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ اگر کسی کے اندر اچھائی دیکھی جائے تو ان کی اچھائی، ان کی خوبی دل کھول کر کی جائے، ان کی اچھائی کے اندر تعصب اور عناد نہیں ہونا چاہیے۔